سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، وہ کہ جو گناہ سے توبہ کرے، ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر عمل صالح کی طرف آ جائے۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ فقط اس کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ ایک مرتبہ توبہ کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل معاف فرما دے۔ اس معافی کی بھی الگ الگ کیفیتیں روایات میں ذکر ہوئی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ لکھتے ہیں اس کے بعد اسے اریز کرتے ہیں تو اس کے کچھ ٹریسز رہ جاتے ہیں، لیکن مثلا رمضان جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے ٹو برن سم تھنگ، جلا دینا۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے کہ جیسے ان کا وجود پہلے کبھی رہا ہی نہ ہو۔ تو اس طرح گناہوں کی مغفرت کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کس طریقے سے اللہ کی خدمت میں کوئی پہنچتا ہے، کتنا سنسیئر ہے، اس کے آگے زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ مثلا ایک دعا میں ہے کہ الہی لم ترض عنی فاعف عنی، پروردگار اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہو رہا تو کم از کم معاف تو فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ رضا کی منزل الگ ہے، معافی کی منزل الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے۔ ایک مرتبہ ایک کیفیت آتی ہے، آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں لیکن ابھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ معاف کرنے کی ایک الگ منزل ہوتی ہے، کسی سے راضی ہو جانا اس کی الگ منزل ہوتی ہے۔ تو پروردگار تو فقط معاف نہ فرما بلکہ ہم سے راضی بھی ہو جا۔ تو یہ الگ الگ درجات ہیں۔ اس میں سے پھر ایک درجہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فقط معاف نہیں کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سیئات کو حسنات میں یعنی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو گناہ کیے تھے وہ فقط معاف نہیں ہوئے، اب وہ نیکی لکھے جا رہے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ وہ تو بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، لہذا ڈاؤٹ نہیں کرنا اس پر۔ سورہ فرقان میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا تو خود تفسیر فرات کوفی ہماری تقریباً 1200 سالہ قدیمی تفسیر ہے۔ اب 1200 سال قدیمی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل غیبت صغرا امام زمان علیہ السلام سے متصل ہے۔ اس تفسیر میں جو اتنی قدیمی ہے اس میں ایک روایت ہے اسبق بن نباتہ سے، کہ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر سے نکلا مومنوں کے امیر کو سلام کرنے کی نیت سے۔ میری نیت فقط یہ تھی کہ میں جاؤں گا مولا علی کے گھر کے باہر، مولا علی سے ملاقات ہوگی، میں انہیں فقط سلام کروں، بس یہ نیت تھی۔ تو میں وہاں پہنچا تو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا مولائے کائنات کو، تو اس کیفیت میں کہ میں گھر سے باہر بیٹھ گیا کہ جب وہ خود باہر تشریف لائیں گے تب میں سلام کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا علیہ السلام تشریف لائے، میں فوراً اپنے مقام سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ تو روایت کا جملہ بڑا لطیف ہے، امیر المومنین نے اسبق بن نباتہ کو دیکھا تو اسبق کہتے ہیں کہ انہوں نے زور سے میرے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارا اور اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں پھنسا دیا۔ یعنی ایک بڑا صمیمی قریبی تعلق ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام ید اللہ ہیں جو خود وہ اپنا دست مبارک کسی کے ہاتھ میں دیں اس طرح سے، اس گرم جوشی کے ساتھ، اور فرمایا کہ یا اسبق، اے اسبق۔ تو اسبق کہتے ہیں میں نے کہا کہ لبیک و سعدیک، مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہ اسبق کیسے ارادہ کیا کہ مولا آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو امام نے کہا کہ اے اسبق، جب ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ اسے رفیع اعلیٰ میں مقام عطا کرتا ہے، اسے وہ مشروب پلاتا ہے کہ جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو، ایصال ثواب کی بھی مجلس سے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں، اور شہد سے زیادہ شیرین ہو۔ تو اس وقت اسبق نے کہا وہ انکانہ مذنبا، تو مولا اگر وہ گناہ گار ہو تو ظاہر معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر وہ ہمارے خاص شیعوں میں سے تو کیا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے شیعوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب غور فرمائیے گا، یہ اس پورے سیاق و سباق کے ساتھ ہے کہ جو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے کہ امیر المومنین کا کچھ شیعہ ہے، ان کے دل میں محبت ہے، مولا کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو اب وہ گناہ، اور بالخصوص یہاں پر حق اللہ اگر کسی سے ضائع ہو گیا کسی غلطی کی وجہ سے تو وہ مراد ہے، حق الناس اگر اس سے تلف ہوا ہے تو اس حق الناس کو اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہے۔ لیکن وہ کچھ گناہ کے جو اس کے نامہ اعمال میں رہ گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقط معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اسی طرح سے ایک روایت خود امام اسلام نے، شیخ طوسی نے لکھا ہے۔ اب میں اس لیے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ کسی بار سے معذرت چونکہ ایک استعارہ بن گیا ہے، کسی پنجاب کے ملنگ کی کتاب سے میں آپ کو نہیں سنا رہا، یہ میں شیخ طوسی کی کتاب سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ عز و جل مولا علی کے شیعوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ شیخ طوسی روایت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل جب قیامت میں مولا علیہ السلام کے شیعہ کا حساب لینے لگے گا تو
الگ سے تنہا اس کا حساب ہوگا، جو سامنے نہ ہو، تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اور جب اس میں کوئی گناہ آئیں گے تو وہ شرمندہ ہوگا اور کہے گا کہ پروردگار میں شرمندہ ہوں، لیکن میرے گناہوں کو تو ظاہر نہیں کرنا دوسروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا نامہ اعمال دکھاؤ لوگوں کو۔ تو جب اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو لوگ تعجب سے کہیں گے تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں تو گناہ پہ شرمندہ ہو رہا تھا، تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ عز و جل نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔